بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق نواز شریف کو گھر سے مسلسل سلو پوائزننگ فوڈ لا کے دیا جا رہا ہے، مطلب کہ نواز شریف کا اپنے گھر کے کھانے میں زہر ملا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج نواز شریف کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ زہر کون دے رہا ہے، کس وجہ سے دے رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب کسی ظالم انسان کو اپنے پکڑ میں لیتا ہے تو بے حساب لیتا ہے۔ نواز شریف کو اپنی ہی ظلم اور ناانصافیوں کی سزا مل رہی ہے۔ آج اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے، کیونکہ دوستو دین اسلام کے مطابق حکمران نہیں ہوتے بلکہ قوم کے خادم ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اقتدار عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے لیے وہ اپنے آپ کو عوام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریوں میں سب سے زیادہ لوگوں کی دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو حفاظت کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی فریضہ ہے جسے پورا کیے بغیر لوگ معاشرے میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہ سکتے جو ریاست یا پھر حکومت کی طرف سے ان پر عائد کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے۔ وہ رات کو رعایا کے حالات معلوم کرنے نکلتے تھے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا خود جائزہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی پیٹھ پر غلہ رکھ کر خود لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بوڑھے پاہج لوگوں اور حاجت مندوں کے فہرستے بنا کر انہیں وظائف دیے۔ اس حوالے سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا منصب سنبھالے پھر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے محنت اور دیانت سے کام نہ لے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دوستو، آج نواز شریف کی یہ حالت ہے کہ اس کے علاج کے لیے یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ اس کی کچھ لفافہ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بار پرائم منسٹر رہ چکا ہے، ایٹ لیسٹ نواز شریف کو ابروڈ جانے کی اجازت دی جائے۔ 3 باریوں میں پاکستان میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکی جہاں ان کا علاج ہو سکے۔ کیا یہ ان کی نااہلی کا بڑا ثبوت نہیں ہے؟ انہوں نے صرف عوام کا پیسہ لوٹا، 35 سال سے اس ملک کے غریب عوام اور اس ملک کا سرمایہ باہر لے کر فلیٹس، کارخانے لگائے اور آج باہر ملک علاج کے لیے جانا ہے۔ یہ وقت ہے کہ اس کو سب احساس دلانے کا، اور اس کو احساس دلایا جائے نواز شریف کو سرکاری ہاسپٹل کی کسی ایسی وارڈ میں رکھنا چاہیے جہاں ایک بیڈ پر 2 3 مریض پڑے رہتے ہیں۔ ان کو بھی کسی ایسے بیڈ پر لٹانا چاہیے جہاں آلریڈی 2 مریض ہو، تب ان کو احساس ہوگا کہ تم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور جو باہر جانے کی بات کر رہے ہیں تو جناب پاکستان میں لوگ نہیں رہتے، پاکستان کے اندر جو بہترین علاج ہو سکتا ہے وہ ضرور ملنا چاہیے، باہر کیوں بھیجے؟ آج ان کو احساس دلانا ہے، یہاں ہی اپنے معیار کا ہاسپٹل بنا لیتے، فلیٹ فیکٹریاں باہر لگانے کے بجائے یہاں کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل بنا لیتے تو آج اس کا علاج ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے تو خود کہا تھا کہ پنجاب میں 50 نیو ہاسپٹل بنے ہیں، 100 جو ہے اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، کارڈیولوجی ہاسپٹل بنے ہیں، لیبارٹریز بنے ہیں، اور اگر میاں صاحب کو آج کہیں باہر جانے کی اور پیسوں وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ بنایا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ان کو تو ترک ہاسپٹلوں میں علاج کراؤ اس کا۔ اور یہ جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے کہ ہاسپٹل بھی نہیں بنا سکا جس میں اپنا ہی علاج کروا سکے۔ نواز شریف کا کھانا اس کے گھر سے آتا ہے، اور جو رپورٹس آئی ہے اس کے مطابق اس کے کھانے میں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ کون دے رہا ہے، کس پرپز سے دے رہا ہے، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ آج کل ہر قسم کے پیکنگ کے لفافے مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ جیسے اس لفافہ صحافی نے کہا کہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو باہر جانے دینا چاہیے۔ پٹواریوں اپنے میاں صاحب سے پوچھو کہ 30 سال اس ملک میں حکومت کی تو ایک ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں بنوا سکے۔ اب سوچو ایک غریب پر کیا بیتتی ہوگی جب وہ بیمار ہوتا ہوگا، دکے کھاتا ہوگا۔ اور مجھے تو ترس آ رہا ہے تم لوگوں پر، اس لفافہ صحافی پر، کہ یہ جو بات کر رہا ہے آج جو بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ اس کے اپنے اعمال ہے۔ ترک غریب اور بے بس عوام جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بہتر علاج یہاں نہیں ہے۔ 3 بار کا وزیر اعظم نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ایک ڈنگ کا ہاسپٹل بھی نہیں بنا پایا جہاں اس کا علاج ہو سکے، اور باہر جانے کی بات کر رہا ہے۔ اگر اپنی 35 سالہ حکومت میں آج ایک بھی اچھا ہاسپٹل بنا لیتا تو آج خود اپنا علاج کروا سکتا۔ یہ یاد رکھیے دوستو، ظالم لوگوں کو اللہ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دے گا، اور جو ظالم لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اللہ پاک اس کو بھی اپنے پکڑ میں لیتا ہے اور وہ بھی ظلم میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔